اگر ان تعویذوں سے، ان چمڑوں، دھاگوں، کاغذوں اور موتیوں سے کچھ حاصل ہوتا نا، تو باجی جان پاکستان کا کون سا ایسا انسان ہے جس کے پیر کے نیچے دکان ہے؟ اور پیر ہر گلی میں موجود ہے، تعویذ دینے والا ہر گلی ہر محلے میں بھرا ہوا ہے۔ اس کے باوجود لوگ کیوں ہسپتال میں بیماروں سے بھرے ہوئے ہیں؟ بیماریاں ہر جگہ ہیں، پریشانیاں ہر جگہ ہیں۔ ساہیوال جاؤ، لاہور جاؤ، ملتان جاؤ، کراچی جاؤ، 500 روپے 500 روپے دو اور کام سیدھا ہو جائے گا۔ یہ بزنس ہے، تعویذ ایک بزنس ہے بس۔ آقا جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو سورۃ بقرہ لکھ کر نہیں دی، کسی کو آیت الکرسی لکھ کر نہیں دی۔ یہ چمڑے پہ چڑھا دو، یہ چاندی میں چڑھاؤ، گلے میں ڈال لو، نہیں پڑھنے کو کہا۔ سورۃ بقرہ پڑھو، دم کرو، اللہ شفا دے گا۔ آخری 2 سورتیں پڑھ کر بچوں پر دم کرو، نظر بد لگی ہوئی ہوگی دور ہو جائے گی۔ یہ دم کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سکھایا۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہاتھوں پر پھونک مار کر رات کو سوتے وقت 3 سورتیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اور جب آخری عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک 3 مبارک صورتیں آپ کے ہاتھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک مار کر آپ کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی۔ یہ دم تو موجود ہے، اور یہ جو تعویذ ہے یہ بزنس ہے، اور بزنس یہ والا آن لائن بھی ہے۔ 200 پاؤنڈ لینا ہے، 200 پاؤنڈ یا $200 میں تعویذ آن لائن گھر آ جائے گا، بہو آپ کے قدموں میں ہوگی، جتنے مرضی پیسے لے لو، جتنے مرضی ڈالر پاؤنڈز لے لو۔ استغفر اللہ۔ ایک نبی کا طریقہ ہے دم بلائیں جادو دور کرنے کا، اور ایک شیطان کا طریقہ ہے۔ جو تعویذ گنڈوں وغیرہ میں پھنستے ہیں وہ شیطان کے راستے کو اپناتے ہیں، اور جو جیسے لوگوں کو پسند کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اپنی محبت ایمان والوں کے ساتھ رکھ۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ثبوت یہی ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلنا۔